روشنی سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت ARYQ ٹی وی پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین، کسی بھی ہم مٹیریل کو دیکھیں، کسی بھی مادہ کو دیکھیں، کسی بھی کموڈیٹی کو دیکھیں، کسی بھی مینوفیکچرڈ پروڈکٹ کو دیکھیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کا، اس مادے کا، اس مٹیریل کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، کوئی نہ کوئی مینوفیکچرر ہے، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہم اس کائنات پر نظر ڈالیں کہ ایک طرف ہمیں دن اور رات کا آنا جانا، چاند، سورج، زمین، آسمان، چرند، پرند، نباتات، جمادات نظر آتے ہیں، تو پھر ہمارا دل یہ کیوں نہیں اقرار کرے کہ اس تمام کائنات کا، اس میں جتنی مخلوقات ہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اور پھر یقیناً اگر ہم عقل کی کسوٹی پر دیکھیں، ہم فطرت کی کسوٹی پر دیکھیں، تو آواز ایک ہی آئے گی کہ ہاں، وہ اللہ رب العزت اس تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس کا پالن ہار بھی ہے۔ اور اس دور جدید میں ناظرین، جب سائنس ہمیں یہ پروف دیتی نظر آتی ہے، ثبوت دیتی نظر آتی ہے، یہ جاننا، یہ پہچاننا کہ ایک رب، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، خلق کرنے والا ہے، تو یہ بات آج کے اس دور میں بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ بگ بینگ تھیوری جس کو 30 سے 40 50 سال پہلے سائنس نے ایک پروون فیکٹ کہا، 1450 سال پہلے اس قرآن مجید و فرقان حمید، اللہ کی اس لاریب کتاب نے اس فیکٹ کو افشا کر دیا، اس کو ڈسکور کر کے بتا دیا، اس فیکٹ کو انسانیت تک پہنچا دیا۔ اسی طرح دنیا میں بسنے والے انسان کتنے ہی صدیوں تک یہ سوچتے رہے کہ یہ چاند شاید اس کی روشنی اپنی ذاتی ہے، لیکن سائنس نے اس کو پروف کیا کہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ سورج کی وہ روشنی ہے جو ریفلیکٹ ہو کر ہم تک پہنچتی ہے، یہ بوروڈ لائٹ ہے، یہ سورج سے لی گئی روشنی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے۔ تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ 1450 سال پہلے قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ فرما دیا گیا۔ اسی طرح ہم آج اپنے ارتھ جس پر ہم بستے ہیں، زمین، اس کا اگر ہم شیپ دیکھیں، اس کو ہم جیوسفیریکل، آج سائنس ہمیں بتاتی نظر آتی ہے، اس کا جو شیپ ہے وہ جیوسفیریکل ہے، جبکہ صدیوں پر محیط لوگوں کا نظریہ، انسانوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ شاید کوئی سرکولر باڈی ہے، لیکن سائنس ہمیں آج بتاتی ہے کہ اس کا شیپ جیوسفیریکل ہے۔ قرآن نے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی اس لاریب کتاب نے یہ اعلان کر دیا کہ اس ارتھ کا شیپ کیسا ہے۔ دو سمندر جو آپس میں ملتے ہیں، سائنس آج اس کے فیکٹس ہمیں بیان کرتی نظر آتی ہے، لیکن قرآن 1450 سال پہلے ہمیں بتا چکا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس کی ڈینسٹیز آپ دیکھیں، اس کے آپ ٹیسٹ کو دیکھیں، اس کے کلرز کو دیکھیں، یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ایگزسٹ اگر آپ فزیکلی دیکھیں تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ان دونوں سمندروں کے بیچ میں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت، اتنی تمام نشانیاں جو آج سائنس بھی پروف کرتی نظر آتی ہے، یعنی کہ آپ عقل کی کسوٹی پر دیکھیں، فطرت کی کسوٹی پر دیکھیں، سائنس کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں، تو یہ کائنات کی مخلوقات منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ایک اللہ رب العزت ہے جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور پالنہار بھی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس دور پر فتن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سوچ ابھر کے سامنے آتی ہے جو یہ کہتی نظر آتی ہے کہ کوئی خالق ہی نہیں، کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں، معاذ اللہ کوئی خدا ہی نہیں، کوئی اللہ ہی نہیں۔ اس سوچ کا سد باب کرنا، اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے، یہ بتانا ضروری ہے جس زاویے سے، جس اینگل سے ہم اس بات کا جائزہ لیں، انسانی عقل، انسانی فطرت اس بات کا اقرار کرے گی، دل اس بات کی تصدیق کرے گا کہ ایک اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ آج کا اس موضوع یہ بہت اہم موضوع ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین بہت غور سے اس کو سنیں۔ آج ہم بات کریں گے الہاد اور بے دینی پر، یہی ہمارا موضوع ہے۔
اور عالم اسلام کی ممتاز جیس شخصیات صاحبان علم و دانش الحمدللہ ہمارے ساتھ حسب روایت موجود ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم سر۔ بہت سمیر بھائی، اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ایک اور ایسی شخصیت، درس و تدریس سے آپ کی دیرینہ وابستگی، اور الحمدللہ بہت احسن، بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ایسا کلام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو لذت بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، سادہ انداز کہ ہر سننے والے کے دل میں بات اتر جائے۔ حضرت علامہ حافظ اویس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا بھی خیر مقدم، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ سب سے پہلا سوال یہی کریں گے کہ ملحد کہتے کسے ہیں، اور ملحد اور مشرک ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی حضرت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ملحد الحاد سے بنا ہے، اور الحاد کے معنی انحراف کے ہیں اور راستے سے ہٹ جانے کے ہیں، اور ملحد کہتے ہیں منحرف کو، کہ جو صراط مستقیم سے اور سیدھے راستے سے اور قرآن و حدیث کے جو مسلمات ہیں اس سے ہٹ گیا ہو، اس کو ملحد کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ مشرک جو ہے وہ تو علی الاعلان شرک کرتا ہے، کافر علی الاعلان کفر کرتا ہے، منافق جو ہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن اس کا دل تصدیق نہیں کرتا، اور اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ لیکن ملحد ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ملحد جو ہے وہ اپنے خبث باطن کو، جس کے بارے میں آپ نے خاص طور پر ذکر کیا، اس کی طرف میں آؤں گا، کہ وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے، تو اس کو پہچاننا اور اس کا جو وار ہے اس کو پہچاننا انتہائی مشکل ترین ہوتا ہے۔ مشرک آسان ہے، کافر آسان ہے کہ اس کا شرک و کفر بالکل واضح ہے۔ ٹھیک۔ اور منافقین کے بارے میں ان کا نفاق بھی مشکل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفاق کو ظاہر کیا، لیکن اس کے بعد جو ملحد پیدا ہوئے انہوں نے دین کے اندر ایک الحاد کیا۔ وہ یہی کہتے تھے جس کا آپ نے آغاز کے اندر ذکر کیا، کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یا تو وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ بالکل مذہب ہی کا انکار کرتے ہیں، لا مذہبیت، لا دینیت، سیکولرزم اور دہریت جس کو کہا جائے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو ہماری زندگی ہے یہ کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ خود ہم جیتے ہیں مرتے ہیں، کوئی ہمیں پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں مارنے والا نہیں ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں کون مارتا ہے؟ ہمیں زمانہ مارتا ہے، یعنی گردش دوران کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ لوگ مرتے جا رہے ہیں اور آگے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہی دہریوں کی فکر ہے، اور یہی جو ملحد ہیں، سیکولر ہیں، اور ایک اور لفظ اس کے لیے کہا جاتا ہے ایتھیزم، ایتھسٹ جو ہیں، ان کی یہی فکر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، خدا کا ہی انکار کرتے ہیں۔ گما پھرا کے وہ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہ فطرت ہے، فلاں ہے، ٹمکا ہے، لیکن اثر کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک دور میں، تابعین میں، اس وقت یہ نہیں تھا، کفر تھا، شرک تھا اور نفاق تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے دین کو اندر سے آ کے نقب لگانی شروع کی۔ بظاہر وہ قرآن کا نام بھی لیتے ہیں اور حدیث بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی جو تعبیرات ہے، ملحد یہ کرتا ہے کہ ان قرآن و حدیث کی تعبیرات کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، اجماع امت، ان سے ہٹا کر، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ جو 1400 سال کا ایک تسلسل ہے جس کے اندر امت بندی ہوئی ہے، اس سے نکال کر آزاد کر دیا جائے، مادر پدر آزاد کر دیا جائے۔ ملحد اور الحاد یہ ہے، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ اردو بازار سے لے کر آ جائیں، ایک ڈکشنری لے کر آ جائیں، عربی کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے یہ ساری تفسیروں کی، اور آپ کو کیا ضرورت ہے یہ ملا مولوی کے پاس جانے کی، مسجد کے پاس جانے کی؟ آپ خود عربی زبان میں قرآن اترا ہوا ہے، عربی دانی ہی ایک ذریعہ ہے، آپ اٹھائیں ڈکشنری، اور مقصود یہ ہوتا ہے ان کا۔ اچھا بظاہر یہ نعرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ یار یہ تو دیکھو دین کو بڑا آسان کر رہے ہیں، ہمیں تو اتنا مشکل بتایا جا رہا ہے، ہم نے تو، یہ مولوی نے تو دین کو بڑا مشکل کیا ہوا تھا، یہ مولوی نے تو ٹھیکیداری اپنی بنائی ہوئی تھی، ان مولویوں کی ٹھیکیداری سے باہر نکالیں، ان کو پتہ ہے لوگ اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف۔ اصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 1400 سال کا تسلسل ہے،
تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، پھر آثار صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، یہ جو امت کا اجماع ہے اس سے امت کو نکال کر اور ان کو باغی کر دیا جائے، اپنی مرضی کی تعویل کر دی جائے، اصل میں یہ تعریف دین ہے۔ ٹھیک۔ اور جتنے یہ ملحدین ہیں انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ یہ سمجھے کہ تعریف کی۔ ایک میں آپ کو اس زمانے کے ملحد کی مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں بھائی یہ جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، یہ آسمان سے کوئی پرندے نہیں آئے تھے، اچھا، یہ تو عبد المطلب پہاڑ پر چڑھ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پتھر مار رہے تھے۔ استغفر اللہ ربی، یہ تو ہمارے پہاڑ کے لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھی پہاڑوں پہ چڑھ کے پتھر مار رہے ہوتے ہیں دوسرے کو۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے یہ سارے کے سارے۔ بولا بھائی دیکھیں یہ تو کہیں پہ نہیں آیا ہے، یعنی ان کو ایسا، اچھا ایک انسان کی بڑی عجیب و غریب قسم کی فطرت ہے، انسان کہتا ہے کہ یار بڑی نئی بات کی، 0 میٹر لے کر آیا بھائی، بات 0 میٹر ہے، دیکھو یہ مولوی نے آئے تھے کہ بتائی نہیں ہمیں بات، 1400 سال ہو گئی انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، وہ 0 میٹر نہیں ہوتی ہے، وہ دین کے اندر تعریف ہے، دین کے اندر الہاد ہے، اور یہ لوگ جو ہے منکر ہیں اور ملحد ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ کرے۔ آمین آمین۔ ناظرین جانیں گے انشاءاللہ، بریک ہے ایک چھوٹا سا، الہاد کی اسلام میں کس انداز سے نفی آئی ہے، حافظ اویس احمد صاحب اس کا جواب دیں گے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع ہے الہاد اور بے دینی۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے جو ڈیفینیشن بتائی، تعریف بتائی ملحد کی، اسی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیز جس سے معاشرے کا جو نظام ہے، نظم و نسق ہے، وہ بہت زیادہ بگڑ سکتا ہے، لوگوں کی سوچ پر، ان کی فکر پر اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام نے اس کی صحیح انداز سے نفی نہ کی ہو۔ تو ہم یہی جانیں گے، حضرت علامہ حافظ اویس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، الہاد کی اسلام میں کس انداز سے نفی آئی ہے، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ علامہ صاحب نے اور آپ نے بھی اس کی تمہید قائم کی، اور الہاد اور ملحد کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں اور تشریحات ہیں وہ بیان فرمائیں۔ ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں 2 انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا ہے کہ خدا ایک سے زیادہ ہیں، اس کو کہتے ہیں شرک، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، خدا ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، سب کچھ، اس کو کہتے ہیں الہاد، ملحد۔ اسلام ان دونوں کے بیچ میں ہے، اور کلمہ طیبہ ان دونوں کو رد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس سے 2 جہتیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو اللہ موجود ہے، بے شک، جب اللہ موجود ہے تو الہاد گیا، واہ واہ، اللہ ہے، ٹھیک، یہ الہاد کی نفی ہوگی، یہ الہاد کی نفی ہوگی۔ ٹھیک، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو شرک کی بھی نفی ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ ہے اسلام درمیان میں کہ ایک اللہ ہے اور ایک سے زیادہ اللہ ہیں، یہ شرک، اور اللہ ہے ہی نہیں، یہ الہاد۔ اللہ، کیا خوبصورت بتایا آپ نے۔ ہاں، اب دیکھیں قرآن کریم نے جب اس کا رد کیا ہے تو یوں کیا، وقالو، جیسے علامہ صاحب نے آیت کریمہ پڑھی، وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہلاک یا زندگی عطا نہیں کرتا، ہلاکت یا زندگی، ہم تو بس یہ مرور زمانہ سے خود مر رہے ہیں، خود پیدا ہو رہے ہیں، خود مر رہے ہیں، خود پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، خدا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو قرآن نے کہا وقالو، یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ موجود تھے، ٹھیک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ فتنہ، یہ الہاد عقل پرستوں کا دنیا میں رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو قرآن نے ان کا رد کر دیا، اور الہاد کے لفظ سے قرآن نے ان کا رد کیا ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا اللہ اکبر، لا یخفون علینا، کہ جو ہماری آیتوں میں الہاد کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، اللہ اکبر، ملحد ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری آیتیں مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہتر ہیں، یا قیامت کے دن ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کا منظر نامہ بہتر ہوگا۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ اللہ کے تم نام پکارا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو
جو اس کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں، یعنی اس کے نام بھی نہیں مانتے، اللہ اکبر، نہ وجود مانتے ہیں نہ اس کا نام مانتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو الہاد کے نام کے ساتھ قرآن کریم نے ان کا رد فرمایا ہے۔ ٹھیک، اچھا، اسلام میں ہمیشہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یبرح الناس یتساءلون، کہ ہمیشہ لوگ مختلف سوال کرتے رہیں گے، مختلف سوال کرتے رہیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سوال بھی لوگ کریں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ، یہ الہاد ہے۔ ٹھیک، حضور نے ان کا رد فرمایا۔ صحیح، اچھا، ہماری جو عقائد کی کتب ہیں جیسے شرح عقائد ہے، اس میں یہ پوری ایک بحث انہوں نے کی ہے کہ المحدث للعالم هو اللہ، اللہ کہ اس عالم کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ یہ الہاد کی کئی رد کیا انہوں نے۔ امام رازی نے، امام نصفی نے، امام ماتوریدی نے اس پر باقاعدہ ابواب قائم کی اور الہاد کا باقاعدہ رد کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں تو جگہ جگہ جب آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ آپ سے پوچھتا ہے اللہ، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اللہ، یہ سب تم نے بنایا یا میں نے بنایا؟ اللہ اکبر، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بادل سے پانی تم نے برسایا یا ہم نے برسایا؟ واہ واہ، اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یہ درخت تم نے اگائے یا یہ درخت ہم نے اگائے؟ افرأیتم النار التی تورون۔ تو ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ ملحدوں سے پوچھتا ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہیں مناظرے میں دہریے سے لیٹ پہنچے تھے تو اس نے کہا آپ لیٹ کیوں آئے؟ کہا میں سمندر کنارے کھڑا تھا، کشتی تھی نہیں، اچانک جو ہے ہاں ہاں، وہ لکڑیاں جمع ہوئیں، ایک کشتی بنی، میں اس پہ، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اچانک لکڑیاں جمع ہو کے خود ہی کشتی بن گئی ہو؟ آپ نے فرمایا تو بات ہی، مناظرہ ہی ختم ہو گیا۔ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ سارا زمانہ کیسے خود بن گیا؟ اس کے پیچھے بنانے والا موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیشہ علماء اسلام نے ان کا رد کیا، قرآن کی آیات میں بھی رد ہے، احادیث میں بھی اس کا رد ہے۔ جزاک اللہ صاحب۔ علامہ صاحب، انسانی عقل کے بھی منافی ہے یہ الہادی سوچ جو ہے، اور انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، تو کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بالکل انسانی فطرت اور عقل کے بھی یہ خلاف ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و شعور عطا فرمایا، جیسے علامہ صاحب نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں کوئی بھی اس کو دین کی تبلیغ پہنچانے والا نہیں ہے، اس کو دین کے بارے میں کوئی بتانے والا ہے ہی نہیں، وہ مبلغ پہنچا ہی نہیں، صحیح، فرمایا پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر و نظائر کو دیکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے۔ اللہ اکبر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ زمین و آسمان کو دیکھو، یہ دن رات کے پھرنے کو دیکھو، والشمس والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اس کو دیکھو تم، یہ چاند لوٹ کر آ رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام یہ بتاتا ہے کہ کوئی تو ذات ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ کوئی تمہیں بتانے والا نہ ہو، اگر عقل سلیم رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، تعصب سے پاک ہو، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے تمہیں اس پر اقرار کرنا پڑے گا۔ علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، ان الذین یلحدون، آگے چل کے ایسا ہوا کہ ہمارے اپنے دین اسلام کے اندر ملحد پیدا ہو گئے، یعنی ایک تو مطلق وہ تھے کہ خدا کی ذات کا انکار کرنے والے تھے، آگے چل کے وہ ہوئے تو انہوں نے ایسا کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تو انکار نہیں کر رہے، قرآن کا بھی انکار نہیں کرے، لیکن قرآن کی تعویلات و تشریحات اور تحریف بلکہ ایسی کی کہ ان چیزوں کو بے بنیاد بنا کے رکھ دیا۔ استغفر اللہ۔ معراج کے حوالے سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ عقل مانتی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جائیں، آسمانوں کو چیرتے ہوئے جائیں، یہ ایک خواب تھا محض، اور اس خواب سے بڑھ کر بڑے بڑے نام، بڑے بڑے نام جو ہے انہوں نے خاص طور پر اس کا ذکر، ظاہری طور پر بڑے علم والے لوگ، بڑے نام، بڑے علم والے، اور بڑے ان کی تصویریں ساری چھپتی، تو بڑے بڑے نام، اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کیا ہے کہ بھائی ہم اس کو اسلام کو دیکھیں گے عقل کے سانچے پر، فطرت پر، فلاں پر، فلاں پر، بلکہ بعض نے کہا کہ ہم سائنس کے اس پر دیکھیں گے اگر پورا اترتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا
کہ اسلام نہ سائنس پر توڑا جائے گا، نہ عقل پر توڑا جائے گا، نہ کسی اور چیز پر. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، صحابہ کرام، تابعین کرام، اور اجماع امت کے اندر جو نظام ہے اس کو قائم دائم رکھنا ہے. آج اس وقت سمیر بھائی ہمارے پاس جو الہاد کی جو موجودہ صورت ہے یہ مغرب سے آیا. مغرب نے لا مذہبیت کا اور ایک نظریہ لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے کانٹ نے ارتقاء کا نظریہ لے کر آیا، اس کے بعد ڈرون آیا، دوسرے تیسرے آئے، ڈارون کی تھیوری آئی، ڈارون کی سب سے پہلے تو بگ بینگ تھیوری آئی. اس کے بعد سب سے زیادہ اس زمانے کے اندر جو فطرہ پیدا کیا، اور ابھی یہ جو شخص مرا ہے، کیا نام ہے اس کا، ہیگنگ کیا نام ہے اس کا، اس نے خدا کے وجود کا انکار کیا. ان سب نے ایک نیا فتنہ اور نیا مغرب سے جو ہے، اور اس کا آپ دیکھیں سب سے اثر کس پر ہوا؟ سب سے زیادہ اس کا اثر عیسائیت پر ہوا. اس وقت آپ یورپ کے اندر دیکھیں تو عیسائیت پر قائم نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں دن بدن چرچ بک رہے ہیں، سینیگول بک رہے ہیں، مسجد بنتی جا رہی ہیں. اسلام متاثر ہوا، مسلمان متاثر ہوئے، لیکن وہ ہوئے کہ جن کو بظاہر ان کو ایسا لگتا تھا اس انگریزیت کے نام پر اور ایک جدت کے نام پر ان کو گھیرا. لیکن پھر بھی الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا ہے کہ اسلام کو اتنا ڈیمیج نہیں کر سکا یہ نظریہ ارتقاء اور یہ ساری کی ساری تھیوری، جتنا زیادہ انہوں نے عیسائیت کو تباہ و برباد کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ الحمدللہ تبارک و تعالی آج بھی ہمارا مسلمان جو ہے وہ محراب و ممبر کے ساتھ کسی نہ کسی انداز سے منسلک ہے، بے شک کسی نہ کسی انداز سے اپنے عالم دین کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بچ گیا. تو عقل بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام تو فطرت ہے، اسلام تو عقل ہے. بظاہر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا کوئی بھی نظام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میرے مالک و مولا نے کسی اصول کو، کسی ضابطے کو، کسی چیز کو عقل کے خلاف، فطرت کے خلاف اور انسان کی تکلیف سے بڑھ کر انسان کے اوپر مکلف نہیں کیا. ہر چیز جو عطا فرمائی ہے وہ اس کے مطابق عطا فرمائی. لیکن میں نے آغاز کے اندر عرض کیا کہ یہ سارے کے سارے جتنے جدت پسند ہیں، اور ایک پاکستان کے اندر بھی ایک خاص طور پر بر صغیر کے اندر ایک نام آیا ماڈرن اسلام. وہ ماڈرنزم کے نام پر کیا تھا؟ یہی الہاد تھا، یہی دہریت تھی، یہی سیکولرزم تھا. وہ اسلام نہیں تھا، وہ ماڈرن طریقے سے لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے کا طریقہ اور طریقہ واردات. اللہ اکبر، اللہ پاک رحم فرمائے. اور ناظرین یقیناً ہم جتنی بھی اس کی نفی کریں اور جتنا اس کے اوپر بات کریں کہ الہادی فکر، الہادی سوچ کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے، مزید سوالات اس پر شامل کریں گے. اور بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں خدائی جو نظام ہے یہ اصل میں اس کے خلاف ایک بغاوت ہے، یہ سوچ، یہ فکر، اس پر بات کریں گے. ایک بریک ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ناظرین. پروگرام ہے روشنی سب کے لیے اور آج کا موضوع ہے الہاد اور بے دینی. بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ سیر حاصل گفتگو ابھی تک دونوں ہی علماء کرام کی طرف سے کی گئی، اور ہم سمجھنے میں تقریباً الحمدللہ کامیاب ہوئے کہ آخر یہ الہاد ہے کیا، ملحد کہتے کسے ہیں، مشرک اور ملحد میں کیا فرق ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ جانا کہ آج کا یہ معاشرہ کس قدر اس سے متاثر ہے یا متاثر ہو سکتا ہے، اور کس کس انداز سے یہ جو باطل قوت ہے یہ سر اٹھا رہی ہے اور مسلمانوں کو بھی ورگلانے کی اور دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یقیناً علماء کرام اور یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، آج یہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا میں دیکھنے والے ہمارے ناظرین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کس انداز سے ایسی سازشوں سے، ایسی کنٹروورسیز سے ان کو بچنا ہے اور اپنے دین کو بچانا ہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزارنی ہے اور اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے. سوال میں نے بریک سے پہلے ناظرین چھوڑا تھا، حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب اس کا جواب دیں گے. سر، خدائی نظام سب کے سامنے اور پھر ایک طرف یہ فکر، یہ سوچ، الہادی فکر، الہادی سوچ سامنے آتی ہے، تو کیا یہ اللہ کے اس نظام کے ساتھ بغاوت نہیں؟ بالکل، یہ کھلی بغاوت ہے اللہ کے نظام کے ساتھ کہ جو خالق ہے، بنانے والا ہے. آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کہی کہ ہر چیز کا ایک کریٹر ہوتا ہے. بے شک. آپ مشینوں کے موجد مانتے ہیں، مشینوں کے لیے جب آپ مشینوں کو ایجاد کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک گائیڈ لائن بھی لکھتے ہیں. یہی پورا نظام بلا تشبیہ و تمثیل اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کریٹ کیا، پھر اس نے گائیڈ لائن کے لیے کتاب دی. جیسے آپ ایک ورکر ساتھ بھیجتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق جو ہے مشین کو ٹھیک کرتا ہے، ایسے نبیوں کا نظام بنایا، ولیوں کا نظام بنایا اللہ نے اس کائنات میں. تو آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس قرآن کا بھی انکار کر دیں، اس
جو ہے وہ ساتھ نبی کا بھی انکار کر دیں. چلو آپ سب کا انکار کر دیتے ہو, اپنی مشینری کا تو انکار نہیں کر سکتے. اللہ اپنے وجود سے خدا کے وجود تک جو تمہیں پہنچنا اللہ تھا, اکبر. اس کو تم کیسے ڈینائی کرو گے کہ تمہارا تو وجود ہے نا, یہ کس نے بنایا ہے؟ تم کیوں اپنے آپ سے بغاوت کر رہے ہو؟ اللہ. تم باقی نظام سے تو بعد میں بغاوت کرو گے, تم نے خود سے بغاوت کی ہے, اللہ. خود سے بغاوت کی. اور علامہ صاحب نے دیکھیں بہت, اللہ ان کو جزائے خیر دے, یہ جو ہمیں سمجھایا نا کہ مختلف لیبلز کے ذریعے, یہ نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا. آپ بہت اہم لیبل بات. دیکھیں, انکار حدیث. استغفر اللہ. لیبل کیا ہے؟ نیچریت. یہ مطلب حدیث کا انکار تو پھر قرآن ختم. اللہ. صحیح ہے, پھر بچا قرآن کو کیا آپ آپ کے اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. ملحدین کی اللہ نے 2 صفتیں قرآن میں بیان کی ہیں, ان کی پہچان. نمبر 1, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا. ملحد کے ذکر سے پہلے اللہ نے خواہشات کا ذکر کیا. اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے خود کو خدا بنا لیا ہے, یہ اپنی خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے خدا کو چھوڑ کے اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیا تو یہ بغاوت پہ اتر آئے. نمبر 2, ان کی پہچان کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, آج کے ملحدین کہتے ہیں کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ. اچھا بھائی, پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اپنی بہنوں سے نکاح کرو گے؟ معاذ اللہ. یعنی اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ تم رکھ سکتے ہو کیا؟ اگر سب کچھ جائز ہے, جانوروں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا انہیں تم اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو اس پوائنٹ آف ویو سے؟ جب سب کچھ آزاد ہے تو اس کی کوئی لمٹ ہے کیا؟ کہاں تک جاؤ گے تم؟ کہ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہو تم؟ استغفر اللہ. ہیں جی, قرآن نے دیکھیں کتنا پیارا جملہ کہا ہے, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. بندہ سوچے یار, خواہش کو کون خدا بناتا ہے؟ اور پھر آپ ان چلتے پھرتے آزاد لوگوں کو دیکھو, انہوں نے بنایا ہوا ہے, ہر چیز میں آزادی چاہتے ہیں. افانت تکون علیہ وکیلا. اللہ کہتا ہے اے نبی آپ ان کے وکیل بنیں گے کیا؟ اور دوسری ان کی جو پہچان قرآن نے بتائی ہے وہ یہ ہے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون. اللہ اکبر. یہ گمان کے پیچھے پڑ گئے, ان کے پاس علم نہیں ہے, یہ عقل پرستی پہ پڑ گئے ہیں, پرسیپشن پہ. ہاں دیکھیں 3 چیزیں ہیں حواس 5. ہم علم حاصل کرتے ہیں سونگنے کے ذریعے, چکھنے کے ذریعے. دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ عقل آ کے جو ہے اس کے اوپر. تیسرا اسٹیپ اور بھی ہے, وہ کیا ہے؟ عقل جہاں مات کھا جائے وہاں رب کی وحی کام کرتی ہے. اللہ. یہ کہاں پھنسے آ کے؟ عقل میں. عقل سے اوپر کچھ نہیں ہے, تو عقل کو بنا لیا خدا, خواہش کو خدا بنا لیا, اس سے آگے جانے کے لیے تیار ہی نہیں. اس سے آگے نہیں جاتے. اب تمہیں عقل بتائے گی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تمہیں عقل بتائے گی تم کہاں سے آئے؟ تمہیں عقل بتائے گی دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت اہم بات. یعنی جو موجود چیزیں ہیں جن کو ویژوالائز کیا جا سکتا ہے وہاں تو استعمال کر سکتے ہو. جو آنے والا وقت ہے, جو قبر کے معاملات ہیں, آخرت کے, کیسے بتاؤ گے عقل کی؟ وہ ہمیں پتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رب کی وحی کو اپنا جو ہے وہ مرکز بنا لیا اور خدا کو معبود بنا لیا. تو یہ ہر چیز سے, یہ وحی سے بغاوت کر کے انہوں نے کائنات کی ہر چیز سے بغاوت کر دی. تو یہ 2 پہچانیں ہیں ان کی جو قرآن نے بتائی ہیں, اور ہمیشہ آپ انہی کو دیکھیں گے. یہ خواہش کو خدا بنا بیٹھے ہیں اور یہ اپنے گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس لیے انہوں نے کائنات کی ہر چیز سے بغاوت کی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ناظرین, اور اب یہ جانیں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے, سر کس انداز سے یہ الہادی فکر اس معاشرے میں سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیے علامہ صاحب نے ایک تو زمانہ جاہلیت کی اور نزول قرآن اور جو وہ زمانہ تھا اس سے پہلے کی بھی ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے تو وجود باری تعالیٰ کا انکار تھا, اور وجود باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس سارے نظام کا انکار تھا. پھر اس کے بعد الہاد کے اندر بھی ایک جدت پیدا ہوئی. میں نے عرض کیا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کو بالکل آزاد کرنے کی کوشش کی. اب مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. اب خاتم کو 10 قسم کی چیزوں کے اندر ڈال دیے کہ لگے خاتم و فدتن بھی ہو سکتا ہے, خاتم کا معنی جو ہے وہ مہر بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کہا بھئی خاتم کا معنی ہم نہیں کریں گے, خاتم النبیین اے آخر النبیین. تب جا کے امت اس پر جمع ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام متعین کر کے یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر جتنا زیادہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ وہ تعلیمات, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, امت کی اس لڑی سے جتنا زیادہ نکالیں گے
تو آپ ان کے ساتھ کھیل سکیں گے. اللہ اکبر. اور قرآن پاک لے کے بولے بھائی دیکھیں بھائی یہ قرآن ہے اور یہ عربی کے اندر آیا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس جانے کی, آؤ بیٹھ کر ہم متعین کرتے ہیں. اللہ. تفسیر بالرائے تو ویسے ہی حرام ہے. قرآن کے اندر تفسیر بالرائے اپنی مرضی سے کسی چیز کو متعین کرنا یہ تو کوئی حق ہی نہیں رکھتا. کوئی عالم دین بھی تفسیر بالرائے نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں تو تفسیر بالرائے علامہ صاحب مدرس قرآن ہے, تفسیر بالرائے بالکل حرام ہے. یہ اس طرح اچھا لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ جدید طبقے کو, ان کو اسکولوں کے اندر بھی الہاد سکھایا جاتا ہے. آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب ایسے ایسے اسکول سسٹم ہے ہمارے پاکستان کے اندر, اس میں ہمارا محکمہ تعلیم بھی داخل نہیں ہو سکتا. اللہ. اس کے اندر ہمارا جو وزیر تعلیم ہے منسٹر وہ بھی نہیں جا سکتا. وہ قانون کے اندر بھی نہیں آتے. ایک مرتبہ زئی صاحب ہمارے یہاں پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے کہا بھائی آپ نے یہ پاس کیا ہے, یہ فلاں نظام تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس ملک کے اندر وہ اپنی مرضی سے الہاد پھیلا رہے ہیں. اللہ. دوسرے مذاہب کو تو سکھا رہے ہیں, کرسچنٹی پڑھا رہے ہیں, بدھ مت پڑھا رہے ہیں, ہندوازم پڑھا رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کو بچوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں. یا اسلام کا آپ نے کہا نا جدید انداز کیا, اسلام کو اس انداز کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ اس کی بنیادوں کو, اس کی روح کو, اس کے اساس کو ختم کر دیا جائے. استغفر اللہ. یہ اتنا بڑا اس زمانے کا فتنہ ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے کے اندر فتنے آئیں گے. فرمایا قیامت جتنی قریب ہوتی جائے گی لوگ فتنوں کے اندر پڑتے رہیں گے. اس زمانے کا نوجوان بچوں کے لیے, جیسے آپ نے کہا نیو جنریشن کے لیے, یوتھ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے یہ ایتھیزم اور یہ سارے کا سارا سیکولرزم یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے بچے وہ آج لا دینیت کی طرف جا رہے ہیں اور سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں اور لا مذہبیت کی طرف جا رہے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے RYQ TV کو, ان کے کانٹینٹ کو, آپ سب کو, کہ یہ اویئرنیس کے لیے پروگرام رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر باقاعدہ طور پہ سیریز ہونی چاہیے اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. تو اس وقت سب سے جدید انداز یہ ہے کہ لبادہ مسلمان کا ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ الہاد اور کفر جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. اللہ 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 اللہ. الہاد اور بے دینی ناظرین آج کا موضوع رہا, اور میں نے بھی علامہ صاحب تشنگی محسوس کی, اور بڑی اچھی سجیشن, بڑی اچھی ایڈوائس ہے آپ کی کہ اس طرح کے موضوعات ہونے بھی چاہیے اور اس پر باقاعدہ ایک پروگرام, دو پروگرام نہیں, اس پر سیریز ہونی چاہیے. میں حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ سو نائس آف یو. بہت آسان کلام اور بہت مفید گفتگو. اور حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب موجود رہے ہمارے ساتھ, سر آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ دونوں کو اللہ پاک سلامت رکھے. ناظرین جاتے جاتے فکر اقبال کے ساتھ میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ اقبال نے کہا کہ ہاتھ بے زور ہیں, الہاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں, بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں, تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں, بعد آشام نئے بعد نیا خم بھی نئے, حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے, کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو, حسن کردار سے نور مجسم ہو جا, کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.